دین فطرت کیوں کہتے ہیں؟ اسلام کو دین فطرت کیوں کہتے ہیں؟ اچھا سوال ہے. فطرت کا مطلب کیا؟ نیچرل ریلیجن. دین فطرت کا مطلب نیچرل ریلیجن. کوئی بھی چیز اگر نیچرل ہے تو وہ اسلام ہے. اب فار ایگزامپل ایک سچ ہے ایک جھوٹ ہے. سچ کیا ہے؟ جو دکھتا وہ کہتے ہیں, وہ نیچرل ہو گیا. جو جیسا نظر آتا اس کو بیان کرنا نیچرل ہے. جو ہے وہ اس نے کہا. جو نہیں نظر آتا اس کو کہنا جھوٹ, یہ ان نیچرل ہو گیا. اسی طرح ہم ایک بھگوان کی ایک ایشور کی عبادت کرتے ہیں, یہ نیچرل ہے. کیوں؟ ہم کو جس نے پیدا کیا اس کی عبادت کرتے ہیں, ہے نا. اسی کی بات کرنا چاہیے, وہی نیچرل ہے نا. نیچرل کا مطلب کیا ہے؟ ہم کو جس نے پیدا کیا اس کی عبادت کرنا چاہیے, اس کو بھگوان ماننا چاہیے, ہے کہ نہیں. ہم کو کس نے پیدا کیا؟ ایک سچا بھگوان, ایک ایشور, ایک اللہ جو ساری کائنات کو پیدا کیا. اسی نے ہم کو بھی ایک باریک معمولی سے خطرے سے, ایک اسپرم سے ہم کو ایک انسان بنا دیا. اب اسی کی عبادت کرتے ہیں, اسی کی پوجا کرنا چاہیے. یہ نیچرل ہے. ان نیچرل کیا ہے؟ جس نے ہم کو پیدا نہیں کیا اس کو ہم بھگوان سمجھے, یہ ان نیچرل ہو گیا. سمجھنا کیا؟ اب یہ زمین جس نے بنائی اس کی عبادت کرنا, اس کو بھگوان سمجھنا نیچرل ہے. اس کو اللہ سمجھنا نیچرل ہے. جس نے زمین بنائی نہیں, جس نے آسمان ستارے سب نہیں بنائے, اس کو ہم بھگوان سمجھنا, اللہ سمجھنا, یہ ان نیچرل ہے, یہ غلط ہے کہ نہیں. اس کو ایک اور طریقے سے سمجھیں گے. آج دنیا کا پاپولیشن 8 بلین ہو گیا, ٹھیک ہے. دنیا کا پاپولیشن بڑھ رہا ہے یا گھٹ رہا ہے؟ ڈیلی انکریز ہو رہا ہے, ایوری سیکنڈ انکریز ہو رہا ہے دنیا کا پاپولیشن. تو ایک مہینہ پہلے کم تھا, سال پہلے 100 سال پہلے 1000 سال پہلے کم تھا, ٹھیک ہے. 150,000 پہلے اور کم تھا. اس طرح ہم پیچھے جائیں گے تو صرف ایک مرد اور عورت پر رکتا. وہاں سے پاپولیشن شروع ہوا ہے. تو وہ مرد اور عورت کون ہے؟ یہ بائبل میں بھی لکھا ہوا ہے, آدم حوا. دین اسلام میں بھی لکھا ہوا ہے آدم اور حوا. اسی طرح دوسرے مذاہب کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہ ایک مرد اور عورت سے دنیا پھیلی, دنیا بڑی, آگے بڑھی, ٹھیک ہے. یعنی انسان پیدا ہوئے اور پاپولیشن بڑھتا گیا اور اس طرح آج 8 بلین ہے, ٹھیک ہے. اب وہ دو جو آدم اور حوا علیہ السلام تھے تو وہ کس کی عبادت کرتے تھے؟ جس نے ان کو پیدا کیا اس کی عبادت کرتے تھے. اور ہم ان کی نسل میں سے تو ہم کس کی عبادت کریں گے؟ یہی نیچرل ریلیجن. خود اپنے ہاتھوں سے ہم بنائیں اور اس کو ہم بھگوان مانیں, یہ نیچرل ہے. یا ہم کو جس نے بنایا, ہم کو جس نے پیدا کیا اس کو بھگوان مانے, یہ نیچرل ہے. کون سا نیچرل ہے؟ جس نے ہم کو پیدا کیا اس کو ہم بھگوان سمجھنا چاہیے, اس کو ہم ایشور سمجھنا چاہیے. وہی اللہ ہے, وہی نیچرل ہے. اسی لیے اسلام کو نیچرل ریلیجن کہتے ہیں, دین فطرت. اور دوسری بات, آدم علیہ السلام کے بعد سے لے کے اب تک جو کنٹینیوس جو بھی انسان ہے, جو انسان جتنے بھی پیدا ہوئے ہیں, وہ سب لوگ کس کی بات کرنا چاہیے؟ ایک اللہ, ایک سچا بھگوان, ایک ایشور کی بات کرنا چاہیے. وہی آج مسلمان کر رہے ہیں. لیکن آدم علیہ السلام سے ہی پیدا ہوئے تھے سارے لوگ. یہ کرسچن, ہندوز, جیوش پیپل, بدھسٹ, ایتھیسٹ, سارے لوگوں نے, سو بھی آدمی ہیں, وہ بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہے, وہ بھی آدمی ہے, سب لوگ ہیں. لیکن وہ لوگ کیا ہوئے؟ ڈائیورٹ ہو گئے. سمجھنا یہ بات. آدم علیہ السلام نے جس کی عبادت کی اسی کی عبادت سارے انسان کرنا چاہیے تھا. وہی نیچرل ریلیجن, نیچرل ہے. اس کے بعد جیسے پھر قوم بڑھتی گئی تو پھر جیسے وہ بھول گئے, اپنے بڑے بڑے لوگوں کی عبادت کرنے لگ گئے, اپنے بڑے بڑے لوگوں کا اسٹیچوز بنانے لگے جو ختم ہو گئے. ان کے ایک نام سے, ایک نشانی کے طور پر کچھ تصویریں بنا لی, کچھ مجسمے بنا لیے, اسٹیچوز. پھر ان کے قبر وغیرہ جو بھی تھی اس کی عبادت کرنے لگ گئے. تو اپنے, وہ بھی انسان تھے اس وقت, وہ جانتے تھے. لیکن جیسے جیسے سال گزرتے گئے, صدیاں گزرتی گئی,
تو کیا ہوا, لوگ بھول گئے اور انہی کو بھگوان سمجھنے لگے. تو اچھے لوگوں کو بھگوان سمجھنے لگے. جیسے قرآن میں آگے پڑھیں گے, نوح علیہ السلام کے زمانے میں ہوا تھا, ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہوا تھا, اسی طرح بہت سارے انبیاء کے زمانے میں ہوتا. تو یعنی وہ لوگ ہونا چاہیے تھا اسی ایک آدم علیہ السلام, حوا علیہ السلام جس کی بات کرتے تھے, انہی کی بات کرنا چاہیے تھا, لیکن یہ لوگ ڈائیورٹ ہو گئے. تو یہ ہوا ہے, ہر دور میں ہوا ہے یہ. اسی اب عیسیٰ علیہ السلام ہے, بنی اسرائیل میں سے. بنی اسرائیل کس کی بات کرنے کا حکم دیا تھا؟ یہ ایک سچے اللہ ایشور کی عبادت کرنے کا حکم تھا ان کو, لیکن ڈائیورٹ ہوئے. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی قدرت, انہوں نے کچھ معجزے دکھائے اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے. اللہ نے وہ ایک قدرت والی بات کی. جب پیدا ہوئے تھے نا تو انہی کو خدا کا بیٹا مان لیا, انہی کو خدا سمجھ بیٹھے. ڈائیورٹ ہو گئے حال, لیکن ڈائیورٹ ہو گئے اور ایک نیا ریلیجن بن گیا. یہودا کون ہے؟ ہاں, یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے. یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل, وہ بنی اسرائیل تھے, انہی میں سے ایک بیٹا تھا یہودا. اس کی جو نسل بنی ہے وہ یہودی ہے. ڈائیورٹ ہو گیا, نیا ریلیجن بن گیا. اسی طرح یہاں پر جو ہے سندھ ندی ہے, وہاں پر ایک کلچر تھا, پوجا پاٹ کرتے تھے, اور جو نیچرل چیزوں کو بھگوان سمجھ جاتے تھے. جیسے سورج کو بھگوان, چاند کو بھگوان سمجھ جاتے تھے. سورج اور چاند کو بنانے والے کو چھوڑ کر انہی کو بھگوان سمجھ جاتے تھے. ایک کلچر پیدا ہوا, سندھ کلچر. تو وہاں سے نکلا ایک ہندوازم. سندھ کا نام بدل کر ہند بنا, پھر اس کے وہ ریجنل کلچر کو ہندوازم کا نام دیا گیا. وہ ایک ریلیجن, نیا ریلیجن بن گیا. حالانکہ یہ بھی کون ہے؟ سب اسی آدم اور حوا سے, وہاں سے پیدا ہوئے ہیں, اور سب کو بنانے والا وہی ایک سچا خدا ہے. اس کو چھوڑ کر تھوڑا ڈائیورٹ ہو, نیا ریلیجن بن گیا. اسی طرح بدھا, سدھارتھا, وہ ایک راجا تھا. اس نے کچھ اچھی باتیں سمجھائی لوگوں کو, اس کے نام سے ایک ریلیجن بنا دیا. لیکن یہ لوگ کس کی بات کرنا چاہیے تھا؟ یہ بھی انسان ہے, وہی آدم اور حوا علیہ السلام کی اولاد ہے. یہ سب آدمی ہے, یہ لوگ آدم علیہ السلام کی اولاد آدمی ہے. وہی ایک اللہ, ایک ایشور کی بات کرنا چاہیے تھا, لیکن ڈائیورٹ ہو گئے, نیا ریلیجن بن گیا. کئی قسم کے ریلیجن بنے, لیکن سارے لوگ یہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی ہی نسل ہے. جو وہ عبادت کرتے تھے انہی کی بات کرنا چاہیے تھا سارے انسان, لیکن ڈائیورٹ ہوئے, الگ الگ ریلیجن بنے. اسلام دین اسلام, لیکن دین اسلام اسی آدم علیہ السلام, حوا علیہ السلام سے لے کر ایک لائن بیچ میں, جیسے بولتے ہیں نا درخت کا اسٹم, بیچ کا تنا کیسے آتا ہے, یہ سب شاخیں ہیں, بیچ کا تنا کیسے آتا ہے, بالکل اسی طرح سے آدم علیہ السلام, حوا علیہ السلام نے جس کی عبادت کی, انہی کی ہم عبادت کرتے چلے آ رہے ہیں سیدھے طریقے سے. اور قیامت تک جو اسی طرح ایک اللہ, ایک سچے ایشور کی بات کرے گا, وہ کامیاب ہے. ہم نیچرل طریقے پہ رہنا چاہیے. ہمارے وہ پہلے ماں باپ بھی اسی ایک خدا کی بات کرتے تھے. جیسے جیسے پاپولیشن بڑھتا گیا, ڈائیورٹ ہوتے گئے, نئے ریلیجنس بنتے گئے, لیکن ہم سارے انسان مل کر اسی ایک خدا کی عبادت کرنا چاہیے. وہی نیچرل ہے, اسی لیے اسلام کو نیچرل ریلیجن کہا جاتا ہے. سمجھے, دین فطرت ہے. تھینک یو سو مچ.